فاشسٹ حکومت کا، اس کو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ اب بہت ہو گیا. میڈیا بحران جو ہے وہ اپنے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے کہ اب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سینسرشپ. اگر حامد میر نہیں ہے ٹی وی کے اوپر تو یہ تو چلتی پھرتی سینسرشپ نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی لوگوں کو آف ایئر کیا گیا ہے ان کو آف ایئر کرنے سے نقصان ادارے کا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو آف ایئر ہوئے ہیں ان کی وہ خلق کی آواز ہے، زبان خلق ہے. لوگ ان کو زیادہ سنتے ہیں، لوگ ان کے پروگرامز کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. تو تم اگر پاکستان میں حامد میر کی آواز کو بند کرو گے تو پوری دنیا میں حامد میر کی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے، ایک طاقت کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح جتنے بھی دوستوں کی آوازوں کو بند کیا گیا ہے ان کی توانا آوازیں بنی ہیں، لوگ سنتے ہیں، دنیا ان کی بات پہ دھیان دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں میڈیا مالکان کو بھی وارننگ دینی ہے کہ اب بہت ہو گیا. ہم نے ہمیشہ جب بھی آنسلاٹ ہوا میڈیا کے اوپر حکومتی، ہم نے تمہیں سپورٹ کیا، ہم تمہارے ہم قدم رہے. ابھی جیو اور جنگ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم نے 8 ماہ جیو اور جنگ کے باہر جدوجہد کی ہے. یہ ہماری جدوجہد تھی جس کی وجہ سے جنگ اور جیو کا آنسلاٹ جو ہے وہ کم ہوا. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے لوگوں کو نوکری سے نکالنا شروع کر دیا. مجھے افسوس ہے کہ ارشاد قریشی کو جس طرح سے نکالا گیا ہے یہ انتہائی قابل مذمت حرکت ہے. اور ہم چاہیں گے کہ جیو کی انتظامیہ ہوش کے ناخن لے اور فوری طور پہ اشتیاق قریشی کو جو ہے وہ بحال کرے. ارشاد قریشی کو بحال کرے. FJ کی کال پر اسی طرح پریس فریڈم کا پرچم اٹھانے والے لوگ خیبر سے کراچی تک آج احتجاج کر رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ اس شہر میں جس تواتر کے ساتھ جرنلسٹوں پر اٹیک کیے جا رہے ہیں، ان کا اغوا کیا جا رہا ہے، ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ RIUJ کو چاہیے کہ PFJ سے اپروول لے کر فوری طور پر یہاں تحریک کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ اسد طور ہمارے سامنے کھڑا ہے. اس کے واقعہ کو 2 ماہ گزر گئے. شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس میں ہاتھ لہرا کر کہتے رہے کہ 1 دن کے بعد ملزم گرفتار کیا جائے گا. پھر بتایا گیا کہ ہم ملزم کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، جلدی اسے گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اس کو 2 ماہ گزر گئے، آج تک گرفتار نہیں ہو سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی مثال دی تھی میر صاحب نے ندیم ملک کی کہ اس کو کس طرح ہراساں کیا گیا. ابھی انہوں نے مثال دی تھی ہمارے جناح کے ایڈیٹر محسن بیگ صاحب کی کہ ان کو کس طرح ہراساں کیا گیا.
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح ارشاد قریشی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کو اس ادارے سے فارغ کیا گیا جس ادارے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب سے زیادہ قانون پر عمل درآمد کرتا ہے۔ نہ اس کو نوٹس دیا گیا، نہ اس سے وجہ پوچھی گئی۔ یہ شام تک ایک دفتر میں کام کر رہا تھا، دوسرے دن اس کو پروانہ تھما دیا گیا کہ آپ کی خدمات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نہیں پکڑایا گیا، زبانی جواب دے دیا گیا۔ اس سے بڑی نہ کسی جرنلسٹ کی توہین ہو سکتی ہے، نہ کسی رپورٹر کی توہین ہو سکتی ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حامد میر صاحب ہمیں کہتے رہے کہ میرے لیے آپ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت ہو چکا، ہم نے انتظار کر لیا۔ اب RIUJ کو PFUJ کی اپروول کے ساتھ فوری طور پر نکلنا ہوگا، بجائے PFUJ اپنے کال کے مطابق کوئٹہ سے چلے گی، لیکن ہم RIUJ کے پلیٹ فارم سے اپنی ایک لسٹ بنائیں، اس لسٹ کو لے کر حکومت کے پاس جائیں کہ یہ بتائیں کہ ستور پر حملہ کرنے والے کدھر ہیں، یہ بتائیں ابصار عالم پر حملہ کرنے والے لوگ کدھر ہیں، یہ بتائیں متی اللہ جان پر اٹیک کرنے والے کدھر ہیں، یہ بتائیں ندیم ملک کو دھمکیاں دینے والے کدھر ہیں، یہ بتائیں عامر میر کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے والے کدھر ہیں، یہ بتائیں عمران شفقت کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے والے کدھر ہیں۔ ایک لسٹ بنائی جائے، اس لسٹ کے مطابق حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب RIUJ اپنا یہ قدم نیشنل پریس کلب سے نکال کر پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جائے گی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے وکلاء، پاکستان کے طالب علم، آزادی صحافت پر یقین رکھنے والے سیاسی کارکن، تمام لوگ انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح ہم نے پرویز مشرف کے خلاف پریس فریڈم کی موومنٹ چلی تھی، جس طرح PFUJ نے وہ کال دی اور RIUJ نے اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا، میرا خیال ہے کہ اب حالات اس سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کووڈ کی سچویشن بہت خراب ہے، کرونا پھیل رہا ہے، لیکن ہم زندہ رہیں گے تو بیمار ہوں گے۔ اگر ہمارے دوستوں کی زندگیوں سے اسی طرح کھیلا جاتا رہا، اسی طرح انہیں ہراساں کیا جاتا رہا، یہ مقصد ابصار عالم کو گولی مارنے کا تھا، جو مقصد اسد تور کے گھر میں گھس کر حملہ کرنے کا تھا، جو مقصد حامد میر کو کسی قصور کے بغیر جیو سے آف ایئر کرنے کا تھا، وہی مقصد آج عامر میر اور شفقت عمران کو ہراساں کرنے کا ہے۔ کیا ہم جرنلسٹ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں پریس فریڈم کی بات کرو گے، اگر آپ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرو گے، اگر آپ پاکستان میں شہری آزادیوں کی بات کرو گے، اگر پاکستان میں آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کرو گے، حامد میر گھر بیٹھ سکتا ہے، ندیم ملک کو طلب کیا جا سکتا ہے، ابصار عالم کو گولی ماری جا سکتی ہے، اسد تور کے گھر گھس کر اس پر تشدد کیا جا سکتا ہے، تو آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اب مزید انتظار نہیں کرنا، ہمیں فوری طور پر پریس فریڈم کے اپنے تمام ساتھیوں کو تیار کرنا ہے کہ اب اگر آپ گھروں میں بیٹھے رہے تو ٹی وی چینل آپ سے چھینا جا چکا ہے، وہاں چائنا ٹائپ جرنلزم متعارف کرا دیا گیا ہے کہ آپ آئیں پینٹ کوٹ پہن کر 6 سے 10 بجے تک بیٹھ کر پروگرام کریں۔ اگر آپ انسانی حقوق کی بات نہیں کرتے، آپ پریس فریڈم کی بات نہیں کرتے، آپ مسنگ پرسن کی بات نہیں کرتے، آپ جمہوریت کی بات نہیں کرتے، آپ عدلیہ کی آزادی کی بات نہیں کرتے، تو آپ نمبر 1 ہیں۔ اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس طرح حامد میر پر دروازہ بند کیا گیا، جس طرح طلعت حسین پر دروازہ بند کیا گیا، جس طرح نصرت جاوید پر دروازہ بند کیا گیا۔ اس لیے قبل اس کے کہ جو چند آوازیں چند چینلز میں بیٹھی ہیں انہیں بھی خاموش کرا دیا جائے۔ ہمیں اپنے ان ساتھیوں کی بحالی کے لیے نکلنا ہوگا۔ آزادی صحافت کی جنگ
اسی انداز میں لڑنی ہوگی جس انداز میں پرویز مشرف کے خلاف لڑی تھی. اور اپنی ساری ایجنسیوں کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے فوجی ایجنسیاں ہوں، چاہے FIA ہو، چاہے پولیس ہو، ان کو تمام کو یہ ڈیوٹیاں سونپ دی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے ناپسندیدہ جرنلسٹ ہیں یا صحافی ہیں ان کو نشانے پہ رکھو اور ان کو ایک ایک کر کے ایسے مقدمات میں ملوث کرو جس میں ان کی توہین ہو، ان کا تمسخر اڑے اور ان کی جرنلزم کو چیلنج کیا جا سکے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی کی حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا پولیس، FIA، نیب اس طرح کی کارروائیوں کے ذریعے ان لوگوں کے ذریعے جرنلسٹوں کو ہراس کیا جاتا رہا. لیکن اس بے شرم، بے حیا اور بددیانت حکومت میں جرنلسٹوں کا بالکل ناطقہ بند کیا جا رہا ہے. نہ صرف انہیں معاشی طور پر قتل کیا جا رہا ہے بلکہ اب تو FIA، نیب اور پولیس کے ذریعے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. اور دیکھا آپ نے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، اسد طور یہاں پر موجود ہیں، کہ آپ پر تشدد کی کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس طرح سے پاکستان کا جو صاف امیج ہے، کیا یہ حکومت انٹرنیشنل سطح پر اجاگر کر رہی ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل سطح پر ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کو بدنام ترین، خطرناک ترین ملک قرار دیا جاتا ہے صحافیوں کے حوالے سے. ہمارے ایک ساتھی اسد طور پر حملہ کیا گیا تھا اور اس کو انصاف دینے کی بجائے حکومت کے ایک وزیر صاحب یہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب یہ جو صحافی ہیں نا یہ ڈرامہ کرتے ہیں اور اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں تاکہ ان کو بیرون ملک اسائلم مل سکے، امیگریشن. اور یہ بھی کہا گیا جی کہ کچھ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی لڑکی کا بھائی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو یہیں پر یہ اسد طور صاحب بھی تھے. اسد طور صاحب نے کہا جی کہ اگر کوئی لڑکی کا بھائی ہے تو اس کو سامنے لے آئیں، گرفتار کر لیں. میں نے بھی اس دن تقریر میں یہی کہا کہ آپ پہلے مارتے ہیں، پہلے ہمیں وکٹم بناتے ہیں، پھر وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. تو بھائی جان اب 2 مہینے گزر گئے ہیں، اسد طور کے واقعے کو 2 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. نہ تو لڑکی کا کوئی بھائی سامنے آیا ہے، نہ کوئی ملزم پکڑا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد طور کے گھر میں گھس کر اس کو پھینٹی لگانے والے آپ ہی تھے. یہ میں نے خاص طور پہ اس موبائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اس موبائل کی طرف، تاکہ پتہ لگ جائے کہ جو سن رہا ہے میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جی کل شام تک بندے پکڑے جائیں گے، پھر پرسوں شام ہو گئی، پھر 1 مہینہ گزرا، پھر 2 مہینے گزر گئے. بھائی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے جو مہارت حاصل کی ہے نا دنیا میں، پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، جھوٹ بولنے پہ آپ کا نام ہے. آپ جھوٹے ہیں، جھوٹے. کیونکہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے باہر بم دھماکہ ہو، وہ ملزم تو پکڑے جاتے ہیں 48 گھنٹے میں. اسد طور کے جو گھر میں گھسے ان کا پتہ نہیں چلا، حالانکہ ان کی CCTV فوٹیج تھی. ابصار عالم کو جس نے گولی ماری اس کی CCTV فوٹیج تھی، پتہ نہیں چلا. مطیع اللہ جان کو جنہوں نے اٹھایا CCTV فوٹیج تھی، آج تک نہیں پتہ چلا. تو جیسا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حامد میر پر پابندی کس نے لگائی ہے، گن پوائنٹ پر، ساری دنیا کو پتہ ہے. نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں تکلیف ہی نہیں کرنی پڑتی نام لینے کی. تو اسی طرح ساری دنیا کو پتہ ہے اسد طور کے گھر میں کون کس کے کہنے پہ داخل ہوا تھا، ابصار عالم کو گولی کس نے مروائی، مطیع اللہ جان کو کس نے اٹھایا. اور پھر آپ لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکلواتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ کیا نام ہے بھی آپ کا؟ ارشاد قریشی. کہاں کام کرتے تھے آپ؟ میں جیو نیوز میں کام کرتا. آپ کو نوکری سے کس نے نکلوایا ہے؟ شیخ رشید کے لو جی، شیخ رشید جو ہے وہ فون کرتا ہے معذرت کے اور کسی کو کہ بھئی وہ تمہارا جو رپورٹر ہے اس کا نام ہے ارشاد قریشی، اس کو مجھ سے معذرت کرے. رپورٹر کہتا ہے میں نے معذرت نہیں کرنی. شیخ رشید کہتا ہے نہیں مجھے معذرت چاہیے. رپورٹر کہتا ہے نہیں جی میں نے سوال کرنا تھا، میں نے سوال کر دیا، میں معذرت تو نہیں کر سکتا. شیخ رشید کہتا ہے نہیں میں نے معذرت چاہیے، مجھے معذرت کروا کے دو. وہ چینل نے پورا زور لگا دیا. رپورٹر ہے بدتمیز، بد تہذیب، ناہنجار، گستاخ ارشاد قریشی، اس نے انکار کر دیا.
کیونکہ ناصر زیدی صاحب کا برخوردار ہے، ان کا فالوور ہے، تو ناصر زیدی صاحب کا جو بھی فالوور ہوگا اس کے ساتھ یہی ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ وہ اس کو بھی نوکری سے نکلوا دیا شیخ رشید نے. تو ویسے ہر معاملے میں شیخ رشید نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے معاملات میں شیخ رشید نہیں ہے. ہر معاملے میں وہی ہیں جن کا کہ نام ہم نہیں لیتے لیکن دنیا کو پتہ ہے. شیخ رشید جو ہے اس کا تو نام لے لیا نا لیکن جو اسد طور کے گھر میں گھسے وہ شیخ رشید نے کہا پتہ چل گیا ہے عنقریب ملزم پکڑے جائیں گے، نہیں پکڑے. میں افضل بٹ صاحب کی بات کو دہراتا ہوں اور جیو کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حامد میر صاحب کو فوراً بحال کیا جائے. ان کا جو ٹاک شو ہے اس کو لائیو دکھایا جائے. ارشاد قریشی صاحب ایک سوال پر انہیں نکال دیا گیا. میں اس وزیر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا سوال تھا جس کا تم جواب نہیں دے سکتے تھے اور تم نے جیو کی انتظامیہ کو یہ تھریٹ کیا کہ پنڈی کے رپورٹر ارشاد قریشی کو نکال دیا جائے. یہ ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. میں مطالبہ کرتا ہوں جیو کی انتظامیہ کو کہ ارشاد قریشی کا جو سوال تھا کیا یہ غلط تھا، کیا یہ کسی ادارے کے خلاف تھا؟ اگر شیخ رشید صاحب کو چہرہ دکھایا گیا تو اس کا کام تھا کہ ان کو جواب دینا. RIJ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے لیے کھڑی ہے، کھڑی رہے گی. ہم عامر میر صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، عمران شفقت صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور FIA کو بار بار یہ دہرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ لازمی دیا کرے. خواتین کے ایشو بنا کر ہمارے سینئر جرنلسٹ کی توہین ہم کسی صورت ہم اپنے کسی سینئر کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم سالوں سے کبھی دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ میں ہم نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ مالی مسائل اور جانی مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. یہ کوئی سادہ سی بات نہیں جو اس ملک میں ہو رہا ہے. یہ ایک سوچ ہے، وہ سوچ جو کہ ازل سے اب تک جاری رہے گی. ہمارے کسی نہ کسی ساتھی کو نشانہ بنانا، کسی کو گولی کا نشانہ بنانا، کسی کو گھر آ کے مارنا، کسی کو دن دہاڑے اغوا کرنا، کسی کو گھر سے اٹھا کے لے جانا اور بعد میں بتانا کہ ان کے اوپر کوئی FIR تھی. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اقتدار کے شہر کے اندر کھڑے ہیں اور بار بار یہ واقعات ہوتے ہیں، بار بار ہم ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی ہم گھروں پر جاتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں کہ کوئی دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر ایک کال آتی ہے، پھر ہم ایک پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. پاکستان کا عدالتی نظام آپ کو پتہ ہے کہ سرنڈر کر چکا ہے. کیا گیا تو جب حامد میر صاحب نے کہا نا کہ اب میں تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کروں گا، تو جب انہوں نے سچ کا لفظ کہا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے. پھر ان کو آف ایئر کر دیا گیا. تو کہنا یہ ہے کہ سچ کے لفظ سے آپ کی ٹانگیں اتنی کیوں کانپتی ہیں؟ ایسی کون سی غلطیاں آپ نے کر لی کہ ہم سب احتساب کے لیے سامنے کھڑے، آپ احتساب کے لیے سامنے نہیں آتے؟ اور ایک صاحب ہے شیخ صاحب، ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ جو آپ کہتے ہیں نا شمشمہ دمدمہ تن تنا، یہ نہ کسی کا رہا ہے نہ آپ کا رہے گا. وہ اس لیے کہ جو کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتا ہے وہ واپس باعزت نہیں آتا، لڑکتا ہوا.